تو بہت اسٹرکٹ معاملہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن ڈھیروں نیکیاں لے کے آیا، پہاڑوں پہاڑ، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو اس نے مارا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو دھمکی دی تھی، کسی کا دل دکھایا تھا، تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے، اس کے نامہ مال سے نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کے حقوق اس نے پورے کرنے ہوں گے، اور وہ اللہ سے کہیں گے، یہ صحیح مسلم شریف ہے سر، بزرگ شریف نہیں ہے میں پڑھ رہا ہوں، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں بھی بدلہ چاہیے۔ پھر اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب اس کا حل یہ ہے کہ تم اپنے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالتے جاؤ، تمہارے گناہ ہلکے ہوتے جائیں، دیکھیے تو نہیں تمہیں مل رہی، اور پھر اسے اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کی نیکیاں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ صحیح مسلم میں اور بخاری دونوں میں حدیث ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، اور وہ بڑی نیکوکار عورت تھی، نبی علیہ السلام فرمایا وہ بلی بھوکی پیاسی قید میں مر گئی اور وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں جل رہی ہے۔ کتنا اسٹرکٹ معاملہ ہے، اور یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ جو حقوق العباد والے ایسے معاملات ہیں، ہونا چاہیے زندگی میں آپ کو ہوش آ جاتی ہے، آپ ان سے معاف کروا لیتی ہیں۔ اب اس کا سلوشن یہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد ایسا معاملہ ہوا ہے تو آپ وہ مال اپنی ساس کے ورثاء کے حوالے کریں، تقسیم کر لیں، یعنی آپ کے ساس کے مرنے کے وقت جو اس کی اولاد زندہ تھی، اس کے بیٹے یا بیٹیوں میں سے جو وراثت کے قانون سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں آیا ہے، میرا مسئلہ نمبر 22 ریکارڈڈ ہے، اس کے مطابق کیلکولیٹ کر کے اتنا ان میں زیور تقسیم کر دیں۔ یہ فوراً لوگ کہتے ہیں مسجد ہی جا کے دے دو، نہ مسجد میں کیوں جا کے دے دیں؟ مال ان مولویوں کے لیے کہ یہ جو ہے وہ اپنے مریدوں کو 2-2 کلو جو ہے وہ چھوٹا گوشت کھلائیں، ان کے لیے، اور جس کا مال ہے اس کو دو، ان کو کیوں کھلاتے ہو؟ اس کے وارث جو ہیں ان کو مال آپ نے دینا ہوگا، مسجد میں نہیں دینا ہوگا۔ نامعلوم تو نہیں ہے نا وارث، معلوم ہے نا، نامعلوم بھی ہو تو آپ نے 1 سال تک مالک کو ڈھونڈنا ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، اگر غریب ہے تو خود رکھ لیں، ادروائز اس کی طرف سے صدقہ کر دیں تاکہ قیامت والے دن جب اس کے نامہ مال میں اس صدقے کا ثواب ہو تو وہ آپ سے راضی ہو جائے۔ دوسرا سلوشن پھر یہ ہوگا، لیکن اس صورت میں جب اس کے وارث کوئی نہ ہو، اگر وارث موجود ہے ان کے ورثاء کو دیں، اور اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے گناہ کا اعلان بھی کریں، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ رکھتا ہے۔ یہاں تک اسلام میں ہے کہ آپ کسی کو زکوٰۃ بھی دیں تو اس کو یہ بتانا نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینا ہے، عیدی کہہ کے، بچوں کے لیے مٹھائی کہہ کے کسی طریقے سے بھی آپ بتاتے ہیں، وہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، کیوں آپ، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت والے دن، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اس میں ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو، ایک وہ بھی ہے نا۔ پھر قرآن حکیم میں ہے کہ احسان جتلا کر، ریاکاری کر کے اپنے مال کو جو ہے نا وہ اس کے ثواب کو ضائع نہ کرو۔ یہ اسی طریقے سے جیسا کہ ایک چٹیل جو پتھر ہے اس کے اوپر مٹی ہو اور ایک زور کی اس پہ آ کے بارش پڑے اور وہ سب کچھ صاف ہو جائے، تمہارے نامہ مال سے نیکیاں اس طرح صاف ہو جائیں گی اگر تم کسی پہ احسان جتانے کے لیے نیکی کرتے ہو۔ تو وارثوں کو یہ نہ بتائے کہ جی میں نے اس طرح زیور چرایا تھا، وہ اس کو یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ آپ کی والدہ کی یا آپ کی دادی کی امانت میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو دے دوں، اس طرح کہہ کے تو وہ، اور اگر پھر کوئی بھی ان میں سے باقی نہیں ہے، فوت ہو چکے ہیں، تو غریب ہے تو خود استعمال کر لیں اگر بہت غریب ہے، ادروائز پھر وہ صدقہ کر دو۔ صدقہ کے لیے ضروری نہیں کہ مسجد مدرسے میں جا کے دینا، کسی غریب بچے کو اسکول کی کتابیں لے دیں، اس کے 1 سال کا اسکول یا کالج کا خرچہ اٹھا لیں، تاکہ وہ پاورٹی سرکل سے باہر نکالنے والی چیز، ہمارے ملک میں تو صرف تعلیم ہے، یا تو آپ تعلیم کے ذریعے پاورٹی سرکل سے نکل سکتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر لیں، یا آپ نعت خواں بن جائیں، یا آپ ڈسکو ڈانسر بن جائیں، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ غریب آدمی امیر ہو سکے، یہی طریقے ہیں، تو یہ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ قیامت والے دن وہ عورت راضی ہو جائے گی، اور اس معاملے کو بہت سیریس لیں۔ یہ چوری شکاری، اکثر لوگ، میرے پاس بھی ایک بندہ آیا کچھ عرصہ پہلے، مجھے کہنے لگا جی ہمارے گھر سے جناب وہ سامان اچانک چوری ہو جاتا ہے، تالا بھی لگا ہے اس میں سے، پتہ نہیں وہ جنوں والوں کو لے آیا۔ یار لوگ اس ماڈرن دور میں بھی اس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے کہا اللہ کے بندو اگر اس طریقے سے چیزیں چوری ہونے لگ پڑے تو پاکستان کے سارے بینک لوٹ جائیں، کہ اگر جن جا کے چوری کر سکتے ہیں، آپ کے گھر کا تو مجھے کنفرم نہیں کہ وہاں پہ کوئی مال ہے کہ نہیں ہے، بینکوں کا تو سب کو پتا ہے، اے ٹی ایم مشینوں کا سب کو پتا ہے، تو جا کے جن لوٹ لیں۔ اس طرح تو دنیا کا نظام چل نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے بیریئر رکھا ہوا ہے، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ ان کو بلا کے لا رہے ہوتے ہیں،
اگر وہ 20,000 کی چوری ہے 10,000 ان کے اوپر بھی ضائع ہو جاتا ہے, ملتا کچھ بھی نہیں ہے. یا وہ جو ریٹائرڈ فوجیوں کے کتے ہیں وہ لے آتے ہیں, ہی 2 نمبر اور کتے ہوتے ہیں. وہ اس نے اقرار الحسن نے پورا پروگرام کتوں کے اوپر کیا ہوا ہے, وہ لوگوں میں لڑائیاں ڈلوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے یار تھوڑے کتے بھی 2 نمبر نے ملک دے. ٹھیک ہے ظاہر ہے قوم جو 2 نمبری تے اتری ہوئے گی تو پھر کتے بھی اس طرح کے انہوں نے ٹرین کیا ہوا ہے نا ان کو کہ لوگوں کے گھروں میں, اور وہ 30-30 40-40 ہزار روپے لے جاتے ہیں. اور کتنی وہ دشمنیاں ڈال کے چلے جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے یعنی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب بھی آپ اس طرح حقوق العباد کا معاملہ ہو, یہاں تک نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. پہلے ہی میرے بھائی ان حرکتوں سے باز آ جائیں. بل اب خیال آیا تو ضرور اللہ کی طرف رجوع لائیں. اور یاد رکھیے گا ہر گناہ کی معافی کا طریقہ الگ ہے. ہر چیز توبہ سے معاف نہیں ہوتی ہے, ہر ایک کی معافی کا طریقہ بھی الگ ہے. ایک شخص نے چوری کی, اب وہ کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, گناہ نہیں معاف ہوگا جب تک کہ وہ چوری کیا ہوا مال مالک کے حوالے نہیں کرتا. اور اس سے اگلا سٹیپ, اگر یہ معاملہ عدالت میں رپورٹ ہو کے جوڈیشری میں چلا گیا اور آپ وہاں جا کے چور ثابت ہوتے ہیں, پھر مال واپس کرنے سے بھی آپ کی معافی نہیں ہوگی, آپ کا ہاتھ کٹے گا. جب تک آپ اپنا ہاتھ نہیں کٹوائیں گے معافی نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی توبہ کا طریقہ یہی ہے. وہ مالک بھی معاف نہیں کر سکتا کیونکہ اب عدالت میں کیس آ گیا, اب اللہ کے قوانین حدود اس پہ لاگو ہو جائیں گی. ایک شخص نے زنا کیا, توبہ کر لی, معافی. زنا کیا, پکڑا گیا, عدالت میں کیس رپورٹ ہو گیا, شادی شدہ ہے تو سنسار ہوگا, اور اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے لگیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہی حال ہے قتل کا بھی. قتل کے لیے کیا ہے, یا تو قتل کے بدلے قتل ہوگا, سورہ نساء میں ہے, یا آپ دیت دیں گے, اور دیت بھی بہت زیادہ ہے, 100 اونٹ ہے, پاکستانی 1.5-2 کروڑ روپیہ بنتی ہے ایک بندے کی دیت. سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے. اور چاہے تو ورثہ معاف کر دیں, ورثہ معاف کر دیں پھر ٹھیک ہے. تو ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ الگ ہے. اس طریقے سے یہ جو حقوق العباد والے معاملات ہیں, جو آپ کسی کا مال دبا لیتے ہیں, کسی کی چیز چوری کر لیتے ہیں, تو یہ خالی کھلی توبہ کرنے سے معافی نہیں ہونی ہے. یہ حقوق العباد معاملہ ہے, اور یہ معاف اسی صورت میں ہوگا جب آپ اس کی ریمیڈی بھی کریں گے. غیبت ہے, غیبت اسی صورت میں معاف ہوگی جب آپ اس بندے سے معافی مانگیں گے. البتہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی اور یہ بات اس بندے تک نہیں پہنچی ہوئی تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں تو معاف ہو جائے گی. ونس اس بندے کو پتہ چل گیا اب اس کا دل دکھا ہے تو اب آپ اس سے بھی معافی